यहाँ एक मिनट सब्र करे। ये कह रहा है कि हमारे अकल में नहीं आती ना। ये जब جی अकल में ना नहीं आती, मुल्हिदीन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यार ये खिलाफ अकल है। अकल में ना جی आना ये खिलाफ अकल नहीं होता। बहुत सी चीजें ہوں हैं ये हमारे अकल में नहीं आती, लेकिन हम फिर ہوں भी मानते हैं। अभी साइंसदानों का जो नजरिया है कि ब्लैक होल के बारे में ना, वो कहते हैं जब جی एक सियारा ब्लैक होल में चला जाता है तो बिल्कुल एक जर्रे एक मादे की तरफ बिल्कुल बन जाता है। उसका जिस्म सिमट कर एक मादा जैसा बन जाता है। बगैर मकान और जमान के हमने अभी तक कोई चीज देखा नहीं है, हमारे अकल में नहीं आ रही। हम इसको खिलाफ अकल नहीं कह रहे, हम कह रहे कि चलो साइंसदान कहते हैं तो ठीक है। इसी तरह इस्लाम के बहुत से अकायद खिलाफ अकल नहीं है, मावरा अकल है। मुल्हिदीन को वो खिलाफ अकल मालूम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर हदीस पाक में आता है कि जन्नत में एक दरख्त इतनी बड़ी होगी कि 100 साल उससे एक तेज रफ्तार घोड़ा रफ्तार करे, उसके इर्द गिर्द वो खत्म नहीं होगा। वो कहते हैं कि इतना बड़ा दरख्त खिलाफ अकल है। हम कहता है क्यों खिलाफ अकल है? जब एक छोटी सी दरख्त बन सकती है तो बड़ा दरख्त क्यों नहीं बन सकता? आप समझते हो ना? جی جی वो कहता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद 60 फुट 70, इसी तरह जो किताबों में लिखा है वो खिलाफ अकल है। हम कहते हैं क्यों खिलाफ अकल है? जब 5 फुट 6 फुट 3 फुट का इंसान पैदा हो सकता है तो 60 फुट का इंसान पैदा क्यों नहीं हो सकता? खिलाफ अकल के लिए क्या होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। खिलाफ अकल उसको कहते हैं जिसकी नामुमकिन होने पर हमारे पास दलील अकली हो। समझ चुके हो? جس फिर جس کے पढ़ो। ناممکن ہونے پر ہمارے हमारे पास پاس दलील अकली मौजूद हो। जिसके नामुमकिन होने पर दलील अकली उसे कहते हैं जिसके नामुमकिन होने पर हमारे पास दलील अकली मौजूद हो। मिसाल, अभी एक शख्स आता है आपके पास और कहता है कि यार पेशावर में एक टाइम पर दिन भी है और रात भी है, तो आप उसको क्या कहोगे? खिलाफ अकल कहोगे? आप कहोगे कि यार ये खिलाफ अकल बात है, एक वक्त में या वक्त या दिन होगा या रात होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दिन भी हो रात भी हो। मिसाल, दूसरा मिसाल, ये आदत 5 है। अगर कोई शख्स कहे कि 5 भी है और 4 भी है तो ये खिलाफ अकल होगी। आदत या 5 होगा या 4 होगा, इसको खिलाफ अकल कहते हैं। अब इस्लाम के अकायद मावरा अकल है। आप समझते हो ना? इस्लाम के جی बहुत से جی अकायद मावरा अकल है। मुल्हिदीन कहते हैं कि खिलाफ अकल है, तो ये कहते हैं कि हमारे अकल में नहीं आते, खिलाफ अकल है। इसलिए ये ہوں मुल्हिदीन को अच्छी नहीं लगती। ये मुल्हिदीन का जहालत है जी। یعنی دوبارہ جس صاحب کے پڑھے۔ ناممکن ہونے پر ہمارے پاس دلیل عقلی ہو اسے خلاف عقل کہتے ہیں مفتی صاحب. بالکل اسے خلاف عقل کہتے ہیں جس کے ناممکن ہونے پر ہمارے پاس دلیل عقلی۔ اور میں نے 2 مثال سمجھا دی، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات مفتی صاحب درمیان میں، جی جی آپ یہ بتلا دیجئے کہ ہمارے پاس علم کے ذرائع ہمارے اور ملحدین کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ اسی عبارت کے ذہن سے میرے سامنے سوال آیا ہے. ملحدین مشاہدات آپ سے مانگتے ہیں مذہب کے بارے میں۔ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھا دو۔ دکھانا اور بات ہے، اور کسی ایک چیز کو ثابت کرنا اور بات ہے۔ تمام عدالتوں میں نظیر نہیں چلتا ہے۔ ملحدین کا عالمیہ یہی ہے کہ ملحدین ہم سے نظیر کا مطالبہ کر رہے ہیں، مجھے دکھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سی سانپ بن گئی تھی نا، وہ کہتا ہے کہ یار یہ ہمیں دکھا دو۔ ہم مدعی سے دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے، نظیر کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ ملحدین ہم سے نظیر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے الحاد ٹھیک ہے. کی اصول، الحاد کی اصول ہم جب بیان کریں گے نا، وہاں پر یہ تمام چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے۔ عدم مشاہدہ عدم وجول کا دلیل نہیں ہے، پہلا دلیل ہے ایک چیز جب آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز باطل ہے۔ ہم کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اس کی اپنے اس ہم اس لیے دکھا نہیں سکتے کہ ہم نے عقل کے تجربے میں وہ لایا نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقل دنیاوی عقل ہے، اس میں باباد طبیعت کے بارے میں جو چیزیں ہیں یہ پردے میں ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو پھر تو یہ امتحان نہ رہے گا نا۔ ایک چیز آپ اور میرے لیے ماورا عقل ہوگی، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے وہ ماورا عقل نہیں ہے جی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سب سے بڑا جو اختلاف ہے وہ ملحدین کا اور ہمارے مابین علم کے ذرائع میں اختلاف ہے کہ علم سورسز آف علم نالج کیا ہیں. علم اصلی تو علم کے ذرائع کا اختلاف ہے نا ہمارے اور ملحدین کے پاس. ابھی تو آپ یہ تو دوسرا درس ہے نا, یہ تو آپ آگے چل کر آپ خود انشاءاللہ تعالی جب مبادیات میں آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ خود بہت آپ سمجھ جاؤ گے. یہ آپ عبارت پڑھے کہ بس میں بھی کچھ ساتھی مہمان آ چکے ہیں, انشاءاللہ تعالی میں بھی درس ختم کرتا ہوں بعد میں انشاءاللہ تعالی. اگر عقل سے خود بخود فیصلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل کر دیتے مطابق جو چیز اچھی لگے وہ کرو اور جو بری لگے اس سے بچ جاؤ. نہ کسی کتاب کی ضرورت, نہ کسی رسول کی ضرورت, نہ کسی پیغمبر کی ضرورت, نہ کسی مذہب اور دین کی ضرورت. لیکن جب اللہ نے اس عقل دینے کے باوجود اس پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ رسول بھیجے, کتابیں اتاری, وہی بھیجی, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تنہا عقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں تھی. انسان کے لیے عقل صرف عقل کافی نہیں ہے کہ ایک انسان کہے کہ بس یار میرے پاس عقل موجود ہے اور بس میں اس عقل سے تمام فیصلے حل کروں گا. انسان عقل کے ذریعے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور عقل کا معیار کیا ہے, آنے والے درس میں خود 20ویں صدی کا عقل معیار ہوگا, 19ویں صدی کا عقل. عقل تو بے بس ہے نا. عقل کے بے بس ہونے کے ہم نے جو مثالیں بیان کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ عقل کی بے بسی, عقل کا میزان حال ہم دوسرے درس میں بیان کریں گے. ہمارا جو تیسرا درس ہوگا میزان عقل کے بارے میں ہوگا. ہم نے آج تھوڑی سی مختصر وضاحت فرما دی الہاد کے بارے میں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے بھی بڑھے گا. ابھی انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ بس اتنا درس کافی ہے, اور انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ کل بھی انشاءاللہ ایک درس ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اوکے جی, مہربانی, السلام علیکم.